بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا اور سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعات اور مرسلات اور ام یتساءلون اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس کی پہلی آیت کو الف لام را سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ ان حروف میں سے ہے جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا۔ لفظ محکم احکام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے۔ اسی بنا پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابل میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے۔ یعنی جس طرح پچھلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئی، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا، اس لیے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی۔ اور قرآن کی بعض آیات کو خود قرآن ہی کے ذریعے منسوخ ہو جانا اس کے منافی نہیں۔ اسی آیت میں قرآن کی دوسری شان یہ بتلائی گئی ثم فصلت، یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی۔ تفصیل کے اصلی معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کیا جائے۔ اسی لیے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس جگہ تفصیل آیات سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بیک وقت پورا لوح محفوظ میں ثبت کر دیا گیا تھا، مگر پھر مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات اور ضروریات کے تحت بہت سی قسطوں میں تھوڑا نازل فرمایا گیا تاکہ اس کا حفظ بھی آسان ہو اور ان پر تدریجی عمل بھی سہل ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر ہے، ان کے سب حالات موجودہ اور آئندہ کو جانتا ہے، ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے۔ انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کتنے ہی عقل مند، ہوشیار، تجربہ کار ہوں، مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی، اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی پیداوار ہوتا ہے، جو بسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہوتا ہے۔ کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر۔ دوسری آیت میں مذکورہ آیات کا بیان ایک سب سے اہم اور مقدم چیز سے شروع ہوتا ہے۔
یعنی حق و تعالیٰ سبحانہ کی توحید ارشاد ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ اس کے بعد آیات یہ ارشاد فرمائی انی لاکم منہ نذیر و بشیر، یعنی ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ سارے جہان کے لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور اپنی ناجائز خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اطاعت و شاہ نیک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی راحتوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نذیر کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخص کے لیے ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا یا آخرت یا دونوں میں نقصان پہنچانے والی ہوں۔ اور اس کی تیسری آیات قرآن کی ہدایت میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی ان آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں، اور مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے۔ اور در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کیے بغیر محض زبان سے استغفار کرنا کاذبین یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور ایسے استغفار کے متعلق بعض حضرات نے فرمایا یا یہ کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے۔ اس کے بعد صحیح طور پہ استغفار و توبہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح اور عیش و راحت کی خوشخبری اس طرح دی گئی یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا اِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى، یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا، تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی بلکہ ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کے متعلق بھی جمہور مفسرین کی تحقیق یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیاں اس میں شامل ہیں۔ سورہ نوح میں اس کی تصریح بھی اس طرح آ گئی کہ استغفار کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا یعنی اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ تم پر باران رحمت نازل فرمائے گا اور تم کو مال و اولاد سے بامراد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ باران رحمت اور مال و اولاد کا تعلق اسی حیات دنیا سے ہے، اس لیے آیت مذکور میں متاع حسن کی تفسیر بھی اکثر مفسرین نے کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی وسعت اور عیش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور آفتوں اور عذابوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور چونکہ حیات دنیا کا ایک روز ختم ہو جانا لازمی ہے اور اس کی عیش و راحت قانون قدرت کے تحت دائمی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان اجل مسمى فرما کر ہدایت کرتی کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور عیش کی سہولتیں ایک خاص میعاد یعنی موت تک حاصل رہیں گی۔ آخر کار موت ان چیزوں کا خاتمہ کر دے گی، مگر اس موت کے فوراً بعد ہی
دوسرے عالم کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس میں بھی توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے دائمی راحتیں میسر ہوں گی۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ متاع حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ متاع حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر قناعت کرے، مفقود کے غم میں نہ پڑے، یعنی دنیا میں جس قدر میسر ہو اس پر اطمینان کرے اور جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔ دوسری خوشخبری توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے یہ دی گئی کہ آیت وَيُؤْتَ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس میں پہلے فضل سے مراد انسان کا عمل صالح اور دوسرے فضل سے فضل خداوندی یعنی جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرمائیں گے۔ پہلے جملے میں دنیا اور آخرت دونوں میں متاع حسن یعنی اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا اور دوسرے جملے میں جنت کی لازوال نعمتوں کا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یعنی اگر اس نصیحت خیر خواہی سے منہ موڑا اور پچھلے گناہوں سے استغفار و آئندہ سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو یہ اندیشہ قوی ہے کہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی 1000 سال کا دن ہوگا اور اس میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔ 5ویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید فرمائی گئی کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو، کسی طرح بھی بسر کرو، مگر انجام کار مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد تمہارے سب ذرات کو جمع کر کے تم کو سر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔ 6 آیت میں منافقین کی ایک گمان بد اور خیال فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سینوں میں جو حسد بغض کی آگ بڑھی ہوئی ہے اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کپڑوں کی تہ میں پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور رزق رسانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، سو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو وہاں رزق پہنچاتا ہے۔ وہ سب چیزیں علم الہی میں تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ہی سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی منضبط ہیں، مندرج ہیں۔ عرض واقعات ہر طرح محفوظ ہیں۔ آگے تخلیق کا ماں اس کے بعض حکمتوں کے بیان ہے جس سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی تخلیق دلیل ہے اس پر کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ پیدا کرنا اس کے لیے ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ دیکھیں تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ مطلب یہ کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارے حوائج و منافع اس میں پیدا کیے تاکہ تم ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور ان سے منقطع ہو کر منعم کا شکر اور خدمت کی عبادت ہے عمل صالح سے بجا لاؤ۔ سو بعض نے ایسا کیا، بعض نے نہ کیا، اور اگر
آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ جادو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے، مگر مؤثر اسی طرح قرآن کو نعوذ باللہ باطل سمجھتے تھے، لیکن اس کے مضامین کا مؤثر ہونا بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ اس مجموعہ پر یہ حکم کیا، نعوذ باللہ منہ، مقصود اس سے آخرت کا انکار تھا۔ آگے ان کی منشا انکار کا جواب ارشاد ہے، اور اگر تھوڑے دنوں تک مراد دینوی زندگی ہے، ہم ان سے عذاب موعود کو ملتوی رکھتے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، تو بطور انکار و استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ جب ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے؟ یعنی اگر عذاب کوئی چیز ہوتی تو اب تک ہو چکتا، جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ حق و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھو، جس دن وقت موعود پر وہ عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں وہ ان کو آ گھیرے گا۔ مطلب یہ کہ باوجود استحقاق کے یہ تاخیر اس لیے ہے کہ بعض حکمتوں سے اس کا وقت معین ہے، پھر اس وقت ساری کسر نکل جائے گی۔ پچھلی آیات میں حق و تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا، جسے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی مخفی نہیں۔ آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی، اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، کہ وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں، جہالت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کے عموم میں جنگل کے تمام درندے، پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں۔ اس عموم کی تاکید کے لیے لفظ من کا اضافہ کر کے وَمَا مِن دَابَّةٍ فرمایا۔ دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے۔ پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین ہی پر ہوتا ہے۔ دریائی جانور کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ مخفی نہیں۔ ان سب جانداروں کے رزق کی ذمہ داری حق و تعالیٰ سبحانہ نے اپنے ذمہ لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا کہ جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمہ ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ رزقها، یعنی اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق و تعالیٰ سبحانہ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں، سوائے اس کے کہ اسی نے اپنے فضل سے یہ ادا فرما لیا، مگر وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں۔ اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لیے اس جگہ لفظ یا ہے جو فرائض کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی حکم کا پابند ہے، نہ اس کے ذمہ کوئی چیز فرض یا واجب ہے۔ رزق لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعے اس کی روح کی بقا اور جسم نما یعنی فریبی اور بڑھوتری ہوتی رہے۔ رزق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، ان میں ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر رزق ان کو ملتا ہے۔ رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی، کیونکہ یہ شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھا لے تو یہ مال غذا تو اس شخص کی بن گیا، مگر حرام طور پر بنا اگر یہ اپنی حرص میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے استعمال نہ کرتا تو جو رزق اس کے لیے مقرر تھا وہ جائز طور پر اس کو ملتا۔ رزق کی خدائی ذمہ داری پر ایک سوال اور جواب۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟
اس کے جواب میں علماء نے متعدد جواب لکھے۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدور یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہان سے گزرنا ہے، جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں۔ کبھی چلنا یا غرق ہونا یا چوٹ اور زخم بھی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت واقع ہو۔ اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشر بین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرمائیں۔ فرماتے ہیں یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشری بھی اللہ کے نزدیک یہ دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے۔ یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا۔ واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرارداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ وہ یہ سمجھ کر اطمینان سے بیٹھ گئے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا ایک برتن اٹھا لا رہے ہیں۔ ایک بڑا برتن جسے تسلا یا سینی لانے والوں نے یہ کھانا اشر بہن کو دے دیا۔ انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ سب حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا، ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات مقدس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کی بجائے تجلیات الہی سامنے آئی اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا کون متکفل ہوگا؟ اس خیال کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لکڑی مارے۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارے۔ ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا۔ اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شک ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ حق تعالیٰ سبحانہ کی قدرت کاملہ کا یقین تو موسیٰ کو پہلے بھی تھا، مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہوئے اور زوجہ محترمہ کو یہ بتلانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا، وہاں جا رہا ہوں۔ ساری مخلوق کو رزق و رسانی کا عجیب و غریب نظام قدرت۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لے لیا، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا
اس آیت میں کی مختلف تفسیریں ہیں، مگر لغت کے اعتبار سے وہ اقرب ہے جس کو کشاف نے اختیار کیا کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے، اور مستودعن اس جگہ کو جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنے مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارہ کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ مگر حق تعالیٰ سبحانہ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بھار نہیں، کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے۔ بغیر کسی درخواست اور نشاندہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرما لینا تمام کاموں کے سر انجام ہونے کے لیے کافی تھا۔ کسی کتاب یا رجسٹر میں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مسکین انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس نظام پر قیاس کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی مزید اطمینان کے لیے فرمایا کلی فی کتاب مبین، یعنی یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی، عمر، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جو حسب موقع ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے۔ جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ اول اس کا عمل جو کچھ وہ کرے گا، دوسرا اس کی عمر کے سال، مہینہ، دن، منٹ اور سانس تک لکھ لیے جاتے ہیں، تیسرا اس کو کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا، چوتھا اس کا رزق کتنا اور کس کس طریقے سے پہنچنا ہے، اور لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تھا اس کا تخت پانی پر تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام، اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد تو البتہ کافر کہنے لگیں گے یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے خدا۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت قاہرہ کا ایک اور مظہر ذکر کیا گیا۔ اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرش رحمان پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی آیت 10 اور 11 میں اسی طرح آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، 2 دن میں زمین کے پہاڑ، درخت، دریا اور جانداروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا، 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں۔
اور زمین سے مراد تمام سہولیات ہیں جو نیچے کی جہت میں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد آفتاب کے طلوع سے غروب تک ہوتا ہے۔ اگرچہ آسمان زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع اور غروب، حق و تعالیٰ سبحانہ کی قدرت کاملہ میں یہ بھی تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک آن میں پیدا فرما دے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اس عالم کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جو انسان کے مذاق کے مناسب ہے۔ آخر آیت میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی گئی کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہ تھا، بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں اور ان میں غور کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچانیں۔ حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے اصل مقصد انسان ہے، بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہیں، اور ان میں بھی وہ انسان جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سارے بنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوا کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس جگہ احسن عملا فرمایا ہے، یعنی کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر حسن عمل پر ہے۔ اسی حسن عمل کو ایک حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو اور کوئی دنیوی غرض اس میں نہ ہو، اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لیے اتباع سنت کو لازم قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک، تو کہنے لگیں گے کس چیز نے روک دیا عذاب؟ سنتا ہے جس دن آئے گا ان پر نہ پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ٹھٹھے کیا کرتے تھے۔ 7ویں آیت میں منکرین قیامت اور آخرت کا حال بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اس کو جادو کہہ کر ٹال دینا چاہتے ہیں۔ 8ویں آیت میں ان لوگوں کے شبہ کا جواب ہے جو عذاب کی وعیدوں پر انبیاء علیہ السلام کا اعتبار نہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی وعید تھی وہ کیوں نہیں آ جاتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کَفُورٌ، اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور نا شکرا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو ایسا اتراتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اب کبھی نہ ہوگا۔ بس وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، مراد اس سے مومنین ہیں، ان میں کم و بیش یہ خصال ہوتے ہیں، سو وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ زوال نعمت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور عطائے نعمت کے وقت شکر اور اطاعت بجا لاتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت
اور بڑا اجر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کے سوا اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ ذرا سی دیر میں نہ ڈر ہو جائیں اور ذرا سی دیر میں نا امید ہو جائیں۔ اس لیے یہ لوگ تاخیر عذاب کے سبب سے بے خوف اور منکر ہو گئے۔ یہ لوگ جو انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں بعض کو یعنی تبلیغ کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں۔ سو ظاہر ہے کہ ایسا ارادہ تو آپ کر نہیں سکتے، پھر تنگ ہونے سے کیا فائدہ؟ اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا چالتا کیوں نہیں آیا، یعنی ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ سو ایسی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ تو ان کفار کے اعتبار سے صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی پیغمبر ہیں جس کے لیے دراصل کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، آپ نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ان معجزات کا ظاہر کرنا آپ کے اختیار سے باہر ہے، پھر اس کی فکر اور اس فکر سے تنگی کیوں ہو؟ چونکہ پیغمبر کے لیے مطلق معجزہ کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا معجزہ قرآن ہے، تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ؟ کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرز سے خود بنا لیا ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجیے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے جن میں غیر اللہ کو بلا سکو بلا دو اگر تم سچے ہو۔ پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کا یہ کہنا کہ اس کی مثل بنا لاؤ نہ کر سکے تو ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اترا ہے، اس میں اور کسی کے نہ علم کا دخل ہے نہ قدرت کا، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ معبود خدائی کی صفات میں کامل ہوتا ہے۔ پھر اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی اور اس قدرت سے وہ تم لوگوں کی مدد کرتا، تم اس کی مثل لے آتے، کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو مقتضی تھا، بس اس کی مثل بنانے سے ان کے عاجز ہونے سے رسالت اور توحید دونوں ثابت ہو گئے۔ جب دونوں ثابت ہو گئے تو اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس میں شبہات نکالنے والوں کا جواب مذکور ہے، اور اس کے شروع یعنی پہلی 3 آیتوں میں انسان کی ایک طبعی عادت قبیحہ کا ذکر اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں فطرتی طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلدی پسند ہونا اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی اور مستقبل کو بھلا دینا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا ہمت ہار، نا امید اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پیش آئی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا دے تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ دور رخصت ہوا، اور وہ اترانے اور شیخی بگانے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً عاجل پسند اور موجودہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات و واقعات میں غور و فکر اور ان کو یاد رکھنے کا خوگر نہیں ہوتا، اسی لیے نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ جس ذات حق سبحانہ نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو تکلیف اور مصیبت کے بعد کوئی راحت اور نعمت مل جائے تو بجائے اس کے کہ پچھلی حالت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اس کا شکر کرتا اور زیادہ اکڑنے اترانے لگتا ہے، اور پچھلی حالت کو بھول کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا۔ غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اور راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔
انسان کی وجود پرستی اور ماضی اور مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے خاک و خون پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد استوار کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا۔ اس کے انجام سے باخبر ہو کر نشہ اقتدار کے مزے لیتا ہے، بالکل وہ اس کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اسی موجود پرستی اور حال مستی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عبرتناک واقعہ یاد دلا کر مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات اور تغیرات میں غور کرو کہ کون سی طاقت ان کے پردے میں کام کر رہی ہے۔ مومن کامل بلکہ انسان کامل وہی ہے جو ہر تغیر و انقلاب اور ہر رنج و راحت میں دست قدرت کی مصنوع طاقت کا مشاہدہ کرے، آنی فانی راحت و رنج اور اس کے صرف مادی اسباب پر دل نہ لگائے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط باندھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی تو اس کو تو بھول اٹھے، دور ہوئیں برائیاں مجھ سے، وہ تو اترانے والا شیخی خور۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جو لوگ صابر ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں، ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تیسری آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کی عام انسانی فطرت سے مستثنیٰ اور ممتاز کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ آیت إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں دو صفتیں پائی جائیں، ایک صبر، دوسرا علم صالح۔ لفظ صبر عربی زبان میں اردو محاورہ سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصلی معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے۔ قرآن و سنت کی اصلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا اور عمل صالح میں تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات آ گئے۔ معنی یہ ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں گے جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے، اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ اسی آیت کے آخر میں ان کامل انسانوں کا صلہ اور جزا بھی یہ بتلائی گئی، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی خطائیں بخشی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا بدلہ ان کو ملے گا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے اذقنا یعنی چکھانے کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے۔ دنیا میں نہ راحت مکمل ہے اور نہ ہی تکلیف، بلکہ چکھنے اور نمونہ کے لیے درجہ میں ہے تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ اس لیے بھی دنیا کی نہ راحت کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے، نہ مصیبت کچھ زیادہ غم کرنے کی۔ اگر غور کرو تو آج کل کی اصطلاحاً میں یہ ساری دنیا آخرت کا شوروم ہے جس میں راحت اور مصیبت کے صرف نمونے رکھے ہیں۔ بھلا اللہ کا طارق بعد ما یوحی الیک، سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا کچھ چیزیں اس میں سے جو وحی آئی تیری طرف، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی، اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا اس پر خزانہ
یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ، تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ چوتھی آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں پیش کی۔ ایک یہ کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اسی میں بدل کر ترمیم کریں۔ آیت بھی قرآن غیرہ ھذا او بدل۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب کو بخشش کرے، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے، وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لغو اور بیہودہ فرمائشوں سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ رحمت للعالمین سے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال دیں، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ان کے بیہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، کیونکہ اول تو یہ فرمائشیں میری بے عقلی پر مبنی ہیں، بت اور بت پرستی، اور دوسری بری چیزوں کو برا نہ کہا جائے تو ہدایت کیسے ہو، اور خزانہ کا نبوت کے ساتھ کیا جھوٹ، ان لوگوں نے نبوت کو بادشاہی پر قیاس کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ ایسی حالت پیدا کر دے کہ لوگ ایمان لانے پر مادی طور سے مجبور ہو جائیں، ورنہ سارا جہان اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل رکھ سکتا، مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کو دارالامتحان بنا لیا۔ یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی اسباب کے ذریعے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، البتہ آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے نیک و بد اور اچھے برے کا امتیاز اور ان کے نتائج بتلا کر نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معجزانہ طور پر کوئی فرشتہ اس کے قول کی تصدیق کے لیے مأمور ہوتا اور جب کوئی نہ مانتا تو اسی وقت اس کو نک عذاب کا سامنا ہوتا، تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک صورت ہوتی، نہ اس میں ایمان بالغیب رہتا جو ایمان کی اصل روح ہے، اور نہ انسان کا اپنا کوئی اختیار رہتا جو اس کے عمل کی روح ہے، اور علاوہ اس کے کہ ان کی فرمائشیں لغو اور بیہودہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا خود اس کی دلیل تھی کہ یہ لوگ رسول اور نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، رسول اور اللہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق سمجھتے ہیں، اسی لیے اس سے ایسے کاموں کی فرمائش کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایسی فرمائشوں سے سخت دلگیر اور دل تنگ ہو گئے، تو آپ کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں، مثلاً جس میں بتوں کی مجبوری اور بے کسی اور کسی چیز پر قادر نہ ہونے کا بیان ہے، اور کیا آپ ان کی ایسی فرمائشوں سے دل تنگ ہو جائیں گے؟ یہاں لفظ اللہ کا سے اس مضمون کو تعبیر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ فی الواقعہ آپ کے بارے میں ایسا گمان ہو سکتا تھا، بلکہ مقصد آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرتا ہے کہ آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی رائے سے چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو ان کی فرمائشوں سے دل تنگی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سب کاموں کو سر انجام دینا تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، ایسے ہی بشیر یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔
اس کے علاوہ نذیر در حقیقت اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و محبت کی بنا پر خراب اور مضر چیزوں سے ڈرائے۔ اس لیے نذیر کے مفہوم میں بشیر کا مفہوم بھی ایک حیثیت سے شامل ہے۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو کوئی چاہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، تو ہم اس کے اس عمل کو دنیا میں ہی عطا کر دیں گے، اور ان کے اعمال کے بدلے میں جو ان کو عطا کیا جائے گا اس میں کچھ نقصان، کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض، یعنی کہ عمل خیر محض دنیا کے فائدے اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے جیسے کہ شہرت، نیک نامی، جاہ، ثواب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو، تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے نپٹا دیں گے، پورے طور پر دے دیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو نیک نامی اور صحت، فراخ عیش، کثرت اموال، اولاد عنایت کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے اعمال کا اثر ان کی ازداد پر غالب ہو، اور اگر ازداد غالب ہوں تو پھر یہ اثر نہیں مرتب ہوتا۔ یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، آخرت میں سو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے اور کچھ ثواب وغیرہ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب نکارہ ثابت ہو گیا، اور حقیقت میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے بوجہ فاسد نیت کے، مگر صورت ظاہری کے اعتبار سے ثابت سمجھا جاتا ہے، آخرت میں ثبوت بھی ظاہر ہو جائے گا۔ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے، یعنی اس کا معجزہ ہونا جو کہ دلیل عقلی ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ کی کتاب یعنی توریت اس کے ساتھ شہادت کے لیے موجود ہے، جو کہ احکام بتلانے کے اعتبار سے امام ہے، اور احکام پر جو ثمرہ ثواب ملے گا اس کے اعتبار سے وہ کتاب سبب رحمت ہے، اور یہ دلیل نقلی ہے۔ غرض قرآن کی سچائی صحت کے لیے عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں، بس انہی دلائل کے سبب سے ایسے لوگ جن کا ذکر ہوا کہ وہ صاحب بینہ ہیں، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافر کا یہ حال ہے کہ جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ پھر منکر قرآن مصدق قرآن کے برابر کب ہوگا؟ قرآن کا انکاری اور قرآن کا ماننے والا دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن باوجود ان دلائل کے غضب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ مخالفین اسلام کو جب عذاب کی وعیدیں سنائی جاتی تو وہ اپنی خیرات و صدقات اور خدمت خلق اور رفع عامہ کے کاموں کو سند میں پیش کرتے تھے کہ ہم ایسے نیک کام کرتے ہیں، پھر ہم کو عذاب کیسا؟ اور آج تو بہت ناواقف مسلمان بھی اس شعبہ میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ جو کافر ظاہری اعمال اور اخلاق درست رکھتے تھے، خلق خدا کی خدمت اور خیرات و صدقات کرتے ہیں، سڑکیں، پل، شفا خانے، پانی کی سبیلیں بناتے اور چلاتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے اچھا جانتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ ہر عمل کے مقبول اور باعث نجات آخرت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اللہ کے لیے کرنا وہی معتبر ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کیا گیا۔ جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے تمام ایمان، اعمال و اخلاق ایک بے روح ڈھانچہ ہے،
جس کی شکل و صورت تو اچھی بھی ہے مگر روح نہ ہونے کی وجہ سے دار آخرت میں اس کا کوئی وزن اور اثر نہیں۔ البتہ دنیا میں چونکہ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ظاہری صورت کے اعتبار سے وہ نیک عمل ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنا کمال عدل اور انصاف کی بنا پر اس عمل کو بھی بالکل ضائع نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے کرنے والے کے پیش نظر جو مقصد تھا کہ دنیا میں اس کی عزت ہو، لوگ اس کو سخی کریم بڑا آدمی سمجھے، دنیا کی دولت تندرستی راحت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت کا تصور اور وہاں کی نجات اس کے پیش نظر ہی نہ تھی، نہ اس کا بے روح عمل وہاں کی نعمتوں کی قیمت بن سکتا تھا، اس لیے ان اعمال کا وہاں کچھ عوض نہ ملے گا اور کفر معصیت کی وجہ سے جہنم میں رہے گا۔ یہ خلاصہ مضمون ہے پہلی آیت کا۔ اب اس کے الفاظ کو دیکھیے، ارشاد ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی زندگی اور اس کی رونق ہی کا ارادہ کرتا رہا تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں۔ یہاں یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ قرآن میں اس جگہ من ارادہ کا مختصر لفظ چھوڑ کر من کانا یریدو کا لفظ اختیار فرمایا، جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس کا ترجمہ ارادہ کرتا رہا کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حال صرف ایسے لوگوں کا ہے جو شخص آخرت کی فکر اور وہاں کی نجات کے لیے عمل کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ دنیا کا بھی ارادہ کر لے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ عامہ تفسیر کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کفار کے حق میں آئی ہے یا مسلمانوں کے یا مسلم اور کافر دونوں کے متعلق ہے۔ آیت کے آخری جملے میں جو الفاظ آئے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے سوائے دوزخ کے کچھ نہیں، اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار ہی کے متعلق ہے، کیونکہ مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں جائے گا۔ اسی لیے ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس کو کفار ہی کے متعلق قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کی بھلائی، راحت، دولت، عزت کے طلبگار ہیں، عمل اسی نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا میں عزت راحت ملے۔ اور مذکورہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے اعمال بد کی سزا نہ بھگت لیں گے اس وقت تک ان کو سوائے دوزخ کے کچھ نہ ملے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مخلصین کا حال ان لوگوں کے مقابلے میں پیش کیا گیا جن کا مقصد صرف دنیا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ دو گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کا یہ حال بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تمام عالم انسان کے لیے قیامت تک عام ہونا، اور جو شخص آپ پر ایمان نہ لائے خواہ اعمال کچھ بھی کرے اس کا گمراہ اور جہنمی ہونا بیان فرمایا ہے۔ پہلے جملے میں فرمایا کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہے جو قابل اقتداء اور لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو
اور جو بت تم نے قرار دیے رکھے ہیں، ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر ان سے فرمایا کہ میں تم کو در صورت عبادت غیر اللہ کے صاف صاف ڈراتا ہوں کہ سوائے اللہ کی عبادت کے اور کسی کی عبادت نہیں، اور اگر اور کسی کی عبادت کرو گے تو تمہارے لیے اس میں وعید ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ جواب میں کہنے لگے، تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو جیسا نذیر مبین سے معلوم ہوتا ہے، تو ہمارے جی کو یہ بات نہیں لگتی، کیونکہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور بشر کا نبی ہونا دور از کار ہے، اور اگر بعض لوگوں کے اتباع کرنے سے استدلال کیا جاوے تو وہ قابل استدلال نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا جو ہم میں بالکل کمتر ہیں، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے۔ پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے ہوا، یعنی اول تو ان کی عقل ہی صائب نہیں، غور کے بعد بھی غلطی کرتے دوسرے، پھر غور بھی نہیں کیا، اس لیے ایسے لوگوں کا تم کو نبی سمجھ لینا یہ کوئی حجت نہیں، بلکہ بالعکس ہمارے اتباع سے مانع ہے، کیونکہ شرفا کو کمتروں کی موافقت سے آر آتی ہے، نیز اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کے اغراض بھی حصول مال یا ترفع ہوا کرتا ہے، سو یہ لوگ بھی دل سے ایمان نہیں لائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باوجود رذیل کمتر ہونے کے ان لوگوں کو کسی خاص امر کے اعتبار سے ہم پر فضیلت ہے، جس کے اعتبار سے ان کی رائے اس بات میں صائب ہے، سو ہم تم لوگوں میں یعنی تم میں اور مسلمانوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے، اس لیے تم مسلمانوں کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم جو کہتے ہو کہ تمہاری نبوت جی کو نہیں لگتی، تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو، اور اس نے مجھ کو اپنے پاس رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی، تم کو سمجھ نہ آتی ہو، دکھائی نہ دیتی ہو، تو میں کیا کروں؟ محبوب ہوں کیا ہم اس دعوے یا دلیل کو تمہارے سر مار دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ جی کو نہیں لگتی، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میرے پاس اس کے واقعہ اور صحیح ہونے کی دلیل موجود ہے، یعنی معجزہ وغیرہ، نہ کہ کسی کا اتباع۔ اس سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کا اتباع حجت نہیں، لیکن کسی دلیل کا فائدہ موقوف ہے غور و فکر پر، اور وہ تم کرتے نہیں، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ اور اتنی بات اور زائد فرمائی کہ اے میری قوم، یہ تو سوچو کہ اگر میں نبوت کا غلط دعویٰ کرتا تو آخر میں اس میں میرا کچھ مطلب تو ہوتا، مثلا یہی ہوتا کہ اس کے ذریعے سے خوب مال کماؤں گا، تو تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اسی سے آخرت میں اس کا طالب ہوں۔ اسی طرح اور اغراض بھی اگر غور کرو تو منتفی پاؤ گے، پھر جب کوئی غرض نہیں، پھر مجھ کو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ تھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ کذب دعویٰ کو کوئی امر مقتضی نہیں، اور صدق دعویٰ پر دلیل قائم ہے تو پھر نبوت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور تم جو اتباع ارذال کو اپنے اتباع سے مانع بتلاتے ہو اور صراحتاً اور دلالتاً یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں، سو میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت اور مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، اور بھلا کوئی شخص بان شاہی کو نکالا کرتا ہے، اور اس سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں خواہ کی جہالت کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو، اور بالفرض و تقدیر اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو
یہ بتلاؤ کہ مجھ کو اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہے جو ایسے بیہودہ مشورے دے رہے ہو؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اس تقریر میں ان کے تمام شبہات کا جواب ہو گیا، لیکن آگے ان سب جوابوں کا پھر اور ہے، یعنی جب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے، اول تو دلیل کے سامنے استبات کوئی چیز نہیں، پھر یہ کہ وہ مستبد بھی نہیں، البتہ کسی امر عجیب و غریب کا اگر دعویٰ کرتا تو انکار و استبات چند ان منکر و مستبنات تھا، گو دلیل کے بعد پھر بھی مسموم نہیں، البتہ اگر دلیل بھی مقتضی استبات کو ہو تو پھر واجب ہے، لیکن میں تو کسی ایسے امر عجیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔ چنانچہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تو اپنی نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، آگے اپنے تابعین کے متعلق ارشاد ہے، یعنی جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں، میں ان کی نسبت تمہاری طرح سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا۔ ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، تو ممکن ہے ان کے دلوں میں اخلاص ہو، تو پھر میں ایسی بات کیوں کر کہہ دوں؟ میں تو اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ستم ہی کروں گا، کیونکہ بے دلیل دعویٰ کرنا گناہ ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے سب باتوں کا پورا جواب دے دیا، جس کا جواب پھر ان سے کچھ بن نہ پڑا، تو عاجز ہو کر وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر اس بحث کو بڑھا بھی چکے، سو اب بحث چھوڑو، اور جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، وہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو لانے والا میں کون ہوں؟ مجھ کو پہنچا دینے سنا دینے کا حکم تھا، سو میں بجا لا چکا حکم، اس کو تو اللہ تعالیٰ بشرطے کہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے لائے گا، اور اس وقت پھر تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے کہ وہ عذاب واقع کرنا چاہے اور تم نہ ہونے دو، اور جو میرا کام تھا پہنچا دینا سنا دینا، اس میں میں نے تمہاری پوری خیر خواہی اور دل سوزی کی، لیکن میری خیر خواہی تمہارے کام نہ آ سکی، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں، جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، جس کی وجہ سے تمہارا عناد اور استکبار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی بدقسمتی سے اپنے لیے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا نہ چاہو تو میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی تمہارا مالک ہے اور تم مملوک، تو تم پر اس کے تمام حقوق واجب ہیں، اور تم ان کو برائے ناز ضائع کر کے مجرم ہو رہے ہو۔ اسی کے پاس تم کو جانا ہے اور وہ تمہارے اس سارے عناد و کفر کی کثرت نکال دے گا۔ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ملا، اس وقت وہ نہ کشتی کو جانتے تھے نہ اس کو بنانے کو، اس لیے دوسری آیت میں ان کو سفینہ سازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ روایات حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام امین بذریعہ وحی الہی حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا۔ انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی اور 6 منزلہ جہاز تھی، اور روشن دان دائیں بائیں کھلتے تھے۔ اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وحی
خداوندی کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہی۔ تمام ضروری صنعتوں کی ابتدا وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی قوم پر طوفان آئے گا اور وہ غرق ہوں گے۔ اس وقت آپ اپنی شفقت کی بنا پر ان کے بارے میں کوئی سفارش ہم سے نہ کریں۔